بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع قربانی ہے۔ قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ حج میں قربانی کی افضلیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زیادتی مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں 63 اونٹ قربان کیے تھے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے خون کے قطرے پر قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن قربانی والا جانور بما اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا اور 70 درجہ زیادہ بنا کر اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کے دنوں میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ان دنوں میں یہ نیک کم سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو خوب خوشی اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط سے یہ سواریاں بن کر تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گی، اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ قربانی کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کر لیں تو بہت احسن اور عمدہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ہر فرد پر لامحدود احسانات ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر فرض نہیں۔ نمبر 2 اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہو۔ نمبر 4 حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ غلام کے پاس مال ہی نہیں۔ نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی ہی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد ضروریات زندگی کا سامان ہے، اس کے علاوہ اسی نسبت سے وہ کسی کا اتنا قرض دار بھی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کے جانور پر پیسے خرچ کرنا، ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی تمام اخراجات سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قربانی کی نیت مخص اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے اور کسی قسم کا دکھاوا دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں قربانی کے جانور میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ دین کے ہر کام میں اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس لیے قربانی کرتے ہوئے بھی خالصتاً اللہ کے لیے بیعت کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے بعد کاٹ لے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔